حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کا دور، انہی کا واقعہ کہ ایک عورت کے متعلق پتا چلا کہ یہاں ہر طرح کے افراد آتے ہیں اور اس کا شوہر جہاد پہ گیا ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اس سے کہنا مجھ سے ملے، اور اسے جب بلایا تو اس نے کہا ہائے میری ہلاکت، ہائے میری بربادی، میرا اور امیر المومنین کا کیا کام۔ روب اتنا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ وہ راستے میں امید سے تھی، ایک جگہ اس خوف کے مارے گر پڑی اور وہ جو بچے کی پیدائش ہوئی تو مر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ انصاف ہے، اپنی ذات کے بارے میں لوگوں نے ان کو بلایا اور کہا کہ وہ عورت تو وہ لے گئے باقی لوگ اس کی تیمارداری کرنے کے لیے، لیکن تم لوگ بتاؤ یہ جو میں نے اس سے بلایا تھا اس خوف سے مارے اس کا بچہ ضائع ہو گیا، کہ یہ ایسے تو نہیں ہے کہ قیامت میں اللہ عمر سے حساب لے تو میں خدا کو کیا حساب دوں۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کا خوف نہیں ہے، بس وہ گھبراہٹ میں پڑ گئی اور یہ تو ایک طبیعی چیز تھی، ہونا تھا۔ سب چپ رہے، سب بولے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ حدیث میں آیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا ابو الحسن کا فتویٰ کیا ہے، حسن کے والد کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت میرا فتویٰ تو یہ ہے کہ اگر لوگوں نے اس لیے کہا ہے کہ آپ کو خوش کریں تو انہوں نے اللہ کے یہاں اپنی ناکامی کر دی، یعنی خدا کے یہاں پکڑے جائیں گے، اور اگر اس لیے کہا ہے کہ یہ مسئلہ نہیں جانتے تھے تو پھر بولنا بھی نہیں چاہیے۔ اور فرمایا کہ میرا تو خیال یہ ہے کہ آپ کو ایک بچے کی دیت ادا کرنی چاہیے، خون بہاؤ کا ادا کرنا چاہیے، آپ کے روگ کی وجہ سے یہ ساری کی ساری بات ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا علی تم عجیب بات کرتے ہو، میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا مجھ سے آپ نے فتویٰ مشورہ پوچھا ہے، میں نے صاحب بتا دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور فرمایا میں تمہیں اسی لیے تو اپنے ساتھ رکھتا ہوں کہ مجھے پتا ہے تم ان معاملات کو سمجھتے ہو، اور فرمایا قریش کو ہو سارے مل کے پیسے جمع کریں، اور عمر کے ذمے یہ تاوان پڑ گیا ہے، ایک اچانک مشکل پیش آ گئی ہے، میری طرف سے ادا کر دیں، اللہ قیامت میں اس کا معاوضہ نہ فرمائے پوچھے۔ اتنا انصاف دنیا میں کہیں ہوتا ہے؟ ہم اپنے نفس کے بارے میں انصاف نہیں کرتے۔ اللہ کی کون سی نعمت ہے جو بندہ استعمال نہیں کرتا، اور اللہ کی کون سی نافرمانی ہے جس کے مقابلے میں آسمانوں کی طرف نہیں جاتی۔ سوچے خدا نے مجھ پر کتنے احسانات کیے ہوئے ہیں، میں کسی چیز کا بھی شکر ادا کر سکتا ہوں۔ اس لیے اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو خدا کی کسی نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان سب لوگوں کو گنا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں واللہ یحب التوابین، اور اللہ تو خاص طور پہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو رجوع کرتے رہتے ہیں، توبہ کرتے رہتے ہیں۔ اور بندے کا زندگی بھر کرنے کا کام یہی ہے کہ اللہ سے معافی مانگتا ہی ہے۔ اللہ سے جتنی محبت گہری ہو جائے گی اتنی احتیاط بھی کرنی ہے، اور اس احتیاط میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بندے کو بھی پاک کرتے رہتے ہیں، اور بندہ بھی توبہ کرتا رہتا ہے تو پاک ہوتا رہتا ہے۔ یہ محبت، یہ تعلق، یہ سارے دین کی اصل ہے کہ اللہ کی وجہ سے محبت، اللہ کی وجہ سے نفرت، اللہ کے نیک بندے سے بھی اللہ کی وجہ سے محبت، خود براہ راست ذات مقدسہ سے محبت۔ اللہ کو پسند وہی ہے جو بار بار رجوع کرتا رہتا ہے، اور رجوع اسی وقت ہوتا ہے جب اپنی عاجزی پیش نظر ہوتی ہے، اپنے گناہ سامنے ہوتے ہیں۔ منزلوں میں گم ہوتا ہے، میں فلاں منزل پہ پہنچ گیا، فلاں منزل مل گئی، کتب ہو گئے، غوث ہو گئے، ولی ہو گئے، ان کی بجائے اگر نیچے نظر جاتی کہ میں کل کتنا گرا ہوا تھا اور آج کتنا گر گیا ہوں، اور دن بدن گناہی بڑھتے جا رہے ہیں، سارا سلوک تمام ہو جاتا، اللہ تک پہنچ جاتا، اللہ کا سارا راستہ طے ہو جاتا، اس لیے کہ اپنی عاجزی پر نظر رہتی کہ خدایا میں کس میں۔ یہ اگر نیکیوں پر جاتی ہے، گناہ پر کیوں نہیں جاتی؟ تمام محبتیں فانی ہیں، کتنے دن مال کی محبت، کتنے دن عزت کی محبت۔ ایک صاحب نے کہا ایک مرتبہ دعا کیجئے، فلاں سے اتنی محبت ہے، اتنا تعلق ہے، ان کے بغیر زندگی گزارنی دشوار ہے، مر جائیں گے ہم، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔
جو جا رہا تھا اس سے اس لیے کہا کہ حج کے موقع پہ دعا قبول ہو جائے گی، اور 2 سال بعد وہی صاحب حج کو گئے تو جاتے ہوئے کہا کہ اس سے شادی ہو گئی، تعلق ہو گیا، دعا کیجیے اس سے کس طرح جان چھوٹ جائے۔ بس 2 سال میں ساری محبت ختم ہو گئی اور سارے حقائق سامنے آ گئے۔ یہ کوئی محبت ہے؟ دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگامے محبت کے، آغاز بھی رسوائی، انجام بھی رسوائی۔ یہی ہوتا ہے، اس لیے کہ خود فانی ہے اور جن چیزوں نے فنا ہو جانا ہے ان کے ساتھ دل لگا لیا تو اللہ کی غیرت اس چیز کو توڑ دیتی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، مگر سمجھنے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کبھی کسی چیز کو اپنے دل میں جگہ نہ دو، اور جس چیز کو تم دل میں جگہ دو گے اور پھر اللہ کو بھی اسی دل میں جگہ دینے کا ارادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ تو اس وقت آئے گا جب وہ دل صاف ہو جائے گا، اور صفائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز توڑ دی جائے گی، وہ چیز ٹوٹ جائے گی، وہ صاف نہیں رہتی، تعلق نہیں رہتی۔ اللہ کے لیے محبت ایک الگ چیز ہے، مگر کسی چیز کے لیے اتنی محبت کہ اللہ کو بسے کچھ ڈال دے والعیاذ باللہ، یہ ہے ظلم۔ اولاد کو اس لیے نصیحت نہیں کر سکتا کہ اگر اولاد ناراض ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، حالانکہ اللہ نے تو کہا میری بات پہنچا دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیجیے، وَاصْطَبِرْ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دی نا، یہ تو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کان یامر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے کہ نماز پڑھا کرو، اور یہاں بچے کو اٹھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں نیند خراب نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ اللہ کی اگر محبت ہے تو اللہ ہی کی وجہ سے تو اسے یہ زحمت دینی ہے کہ نماز پڑھی۔ یہ غیر کی محبت جب اللہ کی محبت سے غالب آتی ہے تو سچی بات نہیں کہہ پاتی، کسی کو کچھ کہہ نہیں پاتا کہ صاحب یہ چیز ایسے نہیں ایسے کر لیں، اس لیے کہ اس کی محبت ہے نا کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا تو کیا ہوگا۔ اصل میں ذات مقدسہ کی اس لائق ہے کہ محبت اسی سے کی جائے، اس کی محبت آدمی کو چھوڑتی نہیں ہے، تنہا نہیں ہونے دیتی، ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے واللہ یحب الصابرین، اور اللہ کو محبت ہے ان لوگوں سے جو صبر کرتے ہیں، مصائب ہیں، تکالیف ہیں، دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگی ہے، معاش کے حالات ہیں، دوستوں کی بے وفائی ہے، لوگوں کا ظاہر ہے کچھ ہو جائے، ہر حال میں نگاہ اللہ پر جاتی ہے کہ مجھے اللہ ہی کے میرے یہ چیزیں عزیز تھی، اس مالک کی مرضی یہ ہے کہ نہ رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ خدا کو اتنی محبت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ ٹھیک ہو گئے تو وہ نہا رہے تھے، غسل فرما رہے تھے، اللہ نے کہا انا وجدناہ صابرا، یہ ہمارا بندہ بڑا ہی صبر کرنے والا تھا، نعم العبد، ہمارا بڑا ہی اچھا بندہ تھا۔ حکم ہوا فرشتوں کو کہ تم سونے کی ٹنڈیاں برساؤ میرے بندے پر، اس کے اعزاز اور اکرام کے لیے، جیسے کسی کے آنے پہ پھول کی پتیاں برساتے ہیں نا، تو سونے کی ٹڈیاں برساؤ۔ وہ سونا جب برسا سے یعقوب ایوب علیہ السلام پہ تو انہوں نے نہانا چھوڑ کے چادر بچھا دی اور سونا جمع کرنے لگے۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی اور کہا علم بنیتک، ہم نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا ہے، یہ چیز کیا ہے، اس کے مقابلے میں آپ بے نیاز نہیں ہو گئے۔ لیکن جواب دیکھیے انبیاء علیہ السلام کا، یہ خدا کے مقرب بندے ہیں، اللہ کی عنایات ہے نا، تو عرض کیا اللہ ولکن لا غنی عن برکتک، میں تو ساری زندگی آپ کی رحمت سے کم محتاج ہوں، کبھی بے نیاز نہیں ہوں، ساری زندگی کے لیے احتیاج ہے، یہ ابدیت ہے۔ وہ اگر ابدیت سے چلی گئی نا کہ میں کیسا عاجز، تو جب ابدیت خالص ہو جائے، تام ہو جائے، کامل ہو جائے تو محبتیں بھی اتنی بڑھ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے اللہ کے بندے تھے، سب سے زیادہ بندگی تھی، خدا نے ان کے متعلق بھی اسی لیے فرما دیا ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کی یاد، آپ کا ذکر، آپ کا نام بلند کیا ہے، بندگی اتنی آ گئی تھی، اتنی ایسی بندگی ہے، ایسا اللہ کے ساتھ تعلق ہے
کہ فتح مکہ ساری زندگی کا ثمرہ اور نچوڑ اور سب کچھ، اور اس کے بعد حج، اور حج کے بعد وفات کے دن قریب آ رہے ہیں، عروج ہے ترقیات کا، ساری دنیا کی نگاہیں عرب دنیا کی لگی ہوئی ہیں، سب لوگ آئے ہوئے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آخری حج کر کے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے اور عاجزی کی وجہ سے سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا تھوڑی اونٹ کے کوہان سے ٹکرا رہی تھی، لگ رہی تھی، اور بار بار فرما رہے تھے بغیر سمعت منی ولا ریا، اللہ میرا یہ حج قبول کر لے بغیر اس بات کے کہ میں نے کوئی ریاکاری کی ہو، اور اللہ نہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے اپنی طرف سے کام کیا ہے، آپ قبول کرنا۔ کوئی تصور بھی ہے وہاں کی ریاکاری کا اور دکھاوے کا، مگر نیکی پیش کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ ہم آپ سے کوئی جاتے ہوں گے خدا کے گھر میں گناہوں سے معافی مانگنے، یہ جن کی بندگی کامل تھی وہ اپنی نیکیوں کو بھی گناہ سمجھتے ان سے معافی مانگنے جاتے تھے کہ نیکی بھی ایسی نہیں کی جیسی تیری ذات کے شایان نشان، جیسی نیکی پیش کرنی چاہیے تھی پیش نہیں کر سکے۔ بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہے اللہ کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ فرماتے ہیں بلا تکلف اسے چھری رکھ دی اور ہم نے اس کا فدیہ بھیج دیا۔ یہ بیٹے کو ذبح کرنا کوئی معمولی سی بات ہے، مگر اللہ کی محبت سب چیزوں پر غالب ہے۔ یہی ابدیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بندگی کا مقام ہی اتنا اونچا ہے کہ آپ دیکھیے اکثر مقامات پہ جہاں کوئی بڑی چیز آئی ہے اللہ نے فرمایا عبدہ و رسول، وہ اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ ٹیک لگا لیں تو آپ نے فرمایا آپ سے لکما یا میں تو ایسے کھاتا ہوں جیسے کوئی کسی کا نوکر محتاج آدمی کھاتا ہے، اما انا فلا آکل متکئن، ہم ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھا سکتے۔ مراد یہ کہ خدا کی حضوری اتنی ہے کہ جو کام ہے اللہ کے حضور میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بات تو پتہ نہیں کیسی ہے، مگر کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی خانقاہ میں 200-300 آدمی پڑے رہتے ہیں، یہ نہیں لڑتے ایک دوسرے سے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا، کوئی اونچ نیچ بھی ہو جائے گزر کر لیتے ہیں، اور ہم مسجد میں مولوی ہوں میں اور مؤذن ہے، ہم دونوں لڑ پڑتے ہیں، بار بار رہ نہیں سکتے، کیا وجہ؟ تو انہوں نے کہا بھائی جہاں جو کچھ پڑھایا جائے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس سے کہا حضرت اس کا کیا مطلب؟ تو کہنے لگے تمہارے یہاں ہستی کا سبب ہوتا ہے کہ میں ہوں، تو تم بھی کہتے ہو میں ہوں، مؤذن صاحب بھی کہتے ہیں میں ہوں، تو جب میں ہوں ہر کوئی کہے گا تو ٹکراؤ گئی آپس سے۔ اور ہمارے یہاں نیکی کا سبب ہوتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، اس سے کوئی نہیں لڑتا، سب آرام سے پڑے رہتے، تو دعویٰ نہیں ہوتا۔ بندگی یہی محبت یہی سکھاتی ہے کہ جو آپ کے چیز میں آئے آپ کر لیں، میں تو پورا آپ کا غلام اور بے دام بندہ ہوں، جو آپ کا بس جو آپ کے قبضے قدرت میں جو آپ چاہیں گے ہو جائے گا، ہم کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، بھرپور وہ دن گزارے ہیں، مصروفیات کے سب کچھ ہے، اور آپ نے آئے تشریف لائے اور آپ نے فرمایا جبریل ہم نے تو ہتھیار اتار دیے، تم لوگوں نے نہیں اتارے فرشتوں نے۔ تو انہوں نے کیا کہ حضرت اللہ کا حکم یہ ہے کہ بنو قریظہ یہود کی طرف چلنا ہے، ہتھیار اٹھائے اور چل پڑے۔ اور نتیجہ اس بندگی کا کیا نکلا؟ نتیجہ اس بندگی کا یہ نکلا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اس کی بیوی سے پوچھو ان کا کیا معاملہ ہے۔ اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے کہا کہ شادی کے اگلے دن صبح جو غسل کرنے کے لیے بیٹھے تھے اور آواز یہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے بلایا اور یہ نکل پڑے۔ اسی حالت میں یہ ہے مسئلہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچی تو آپ نے فرمایا ان کی اہلیہ سے کہنا میں نے بھی اسی لیے پوچھوایا تھا کہ میں نے حنظلہ کو دیکھا یہ جنت میں جانے سے پہلے فرشتے اس کی میت کو غسل دے رہے تھے، تو میں سوچتا رہا کہ اس کا کیا مسئلہ ہوگا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے جنازے میں تیز چل رہے تھے،
لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ساتھ ایسی موت ہو گئی اس کی کہ خدا کا عرش جھوم اٹھا خوشی میں کہ کیسی پاک روح آسمان میں آ جائے گی، تو میں اس لیے تیز چل رہا ہوں کہ کہیں فرشتے سے غسل نہ دے دیں اور ہم کہیں محروم نہ ہو جائیں، چلو جلدی کرو ہم سے غسل دیں۔ یہ بندگی تو ہے، اسی لیے قرآن پاک میں آیا ہے سورہ انعام میں اللہ کی بندگی ایسی عجیب چیز ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ درمیان سے سارے فرشتوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ خود اپنے دستے قدرت سے اپنے بندے کی روح نکال دیتا ہے۔ فرشتے کا بھی درمیان میں تصور نہیں ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ بیانے عاشق و معشوق رنگ سے چاہنے والے اور جس کو چاہا جائے ان کے درمیان بات ہوئی کسی اشارے میں، پھر آمن کاتبی راہ خبر نیک، اور جو فرشتے اعمال لکھتے ہیں انہیں بھی پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ تعلق پیدا ہوتا ہے در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، ان کے ساتھ تعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی رہنی چاہیے، جتنا اس کے ساتھ تعلق ہو جائے گا اور سرکار کے ساتھ جتنا دل کے تار جڑ جائیں گے اتنا ہی اس کا اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ سارے دین میں یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، ان کی محبت، ان کی باتیں میں رونا، ان کے ساتھ تعلق کا قائم کرنا، ان پہ صلاۃ و سلام، ان پہ درود بھیجنا، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ سب چیزیں اللہ ہی کے ساتھ محبت کی دلی۔ محقق حنفی بہت بڑے فقیر تھے، اللہ نے بڑی لمبی عمر دی انہیں، شاید 140-50 برس عمر ہو گئی تھی ان کی، اتنی طویل۔ کسی نے مسئلہ پوچھا، اپنے زمانے کے فقیر مفتی امام تھے، کسی نے کہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایصال ثواب کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ تو کہنے لگے پتہ نہیں، مسئلہ تو کسی اور سے پوچھو، اب تک 120 حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی کیے ہیں، مسئلہ کسی اور سے جا کے پوچھو، ہمارا مقصد تو یہ کمال ہے تعلق کہ حج کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ یہ ثواب ان کی بارگاہ عالی میں پیش کیا جائے، کیونکہ دین وہاں سے ملا ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور تم ان کی عزت کرو گے، تم ان کا احترام کرو گے۔ دیکھو کہیں ایسے نہ ہو کہ اس چیز میں فرق پڑ جائے، ذرہ برابر فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آواز اونچی ہو گئی تو اعمال اکارت ہو۔ ابن قیم نے بڑی عجیب بات لکھی، ابن قیم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے متعلق اللہ نے فرما دیا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بھی اپنی آواز بلند نہیں کرنی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ اپنی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے زیادہ بلند کرتے ہیں اور قانون کو ان کے قانون پر ترجیح دیتے ہیں، کیا ان کے اعمال اکارت نہیں ہوں؟ سوچے آدمی، اس سے پتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے مگر میری رائے میں تو یہ آتا ہے، اس کے اعمال کا کیا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، ان کا نام بلال تھا رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی کے یہ بیٹے ہیں بلال۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو مسجد نبی کا دروازہ ہے بھائی ہم تو اس میں کبھی نہیں آتے اس دروازے سے، کیونکہ مجھے یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس مسجد کا یہ دروازہ اگر صرف عورتوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے تو کیسا ہے؟ بس اس کے بعد سے میں اس دروازے سے کبھی داخل نہیں ہوا، کیونکہ منشاء مبارک یہی تھی کہ عورتیں یہاں سے آیا جایا کریں۔ یہ ہے محبت کہ صراحتاً حکم نہیں فرمایا انہوں نے، مگر وہ پہچان گئے کہ طبیعت مبارکہ میں یہی چیز غالب آتی ہے، یوں ہونا چاہیے۔ اور بات چل پڑی آگے کو کہ عورتیں مسجد میں آئیں نہ آئیں، تو حضرت بلال نے کہہ دیا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آج کل تو عورتیں ایسی ہو گئی ہیں کہ انہیں مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو آتی تھی، تو کہنے لگے نہ حضرت ہمارے زمانے میں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سناتا ہوں اور تو مجھے کہتا ہے تیرے زمانے میں ایسے ہو گیا ہے؟ اللہ کی قسم ماں میری روئے اگر عمر کا بیٹا زندگی بھر اس سے بات کرے، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اتنا بھی سوچا؟
اور لوگ کہتے ہیں وفات تک انہوں نے اپنے بیٹے سے بات نہیں کی. انہوں نے کہا میرا بیٹا ہو کے ایسی بات کیسے کہہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں سناتا ہوں, اس کے مقابلے میں اپنی رائے لاتا, اپنی بات پیش کرتا ہے. یہ تعلق تھا, یہ محبت کی ہے. اور کیا چیز تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ دین کے ستون ہے, دین کا ایک حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ محبت کی کمی کیا نقصان لائے گی, اس لیے ان چیزوں سے منع فرما دیا جہاں سے محبت کی کمی ہو. آپ نے فرمایا دیکھو عربوں کو برا نہ کہو, اور میں خود عرب, کیونکہ جو آج عربوں کو برا کہے گا آہستہ آہستہ یہ آگ کہیں اور پہنچ گئی. اور کبھی جی میں آیا کہ وہ بھی عرب تھے اور انہوں نے ایسے اور ایسے اللہ کیا تھا, تو پھر بات کہاں جا پہنچے گی, ایمان غارت ہو جائے گا, ایمان حقارت چلا جائے گا. یہ تعلق نہیں ہے تو اور کیا. قرآن پاک میں آیا ہے, یہ محبت کے انداز ہے نا. قرآن پاک میں آیا ہے عبس وتولی, چہرے پہ پیشانی پہ شکنے ڈالنی اور چہرہ مبارک کو ایک طرف کر لیا. جاء الاعمى, جب ایک نابینا ان کے پاس آیا. اور قصہ یوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے بہت سے سردار سے انہیں سمجھا رہے تھے کوئی بات, تو ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے, نابینا تھے, انہیں ہی پتا چلا کیا مجلس ہے, کیا بات ہو رہی ہے. انہوں نے کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہو جائیں. تو آپ کو اس چیز کی ناگواری محسوس ہوئی اور پیشانی مبارک کے شکنے آ گئی, اور آپ نے ادھر سے منہ ہٹا کے چہرہ مبارک ادھر پھیر لیا. اللہ نے وہی نازل کر دی. اللہ نے فرمایا چہرے پہ شکنے ڈالنی اور چہرہ مبارک کو ادھر پھیر لیا, اس لیے کہ کندھا آیا تھا. وہ مایودری کا ڈال رہا ہوں, آپ کو کیا خبر کہ وہ تو بیچارہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تھا, اور اگر آپ اسے نصیحت کرتے تو اسے نصیحت نفع دیتی. اور جو لوگ منہ پھیرتے ہیں آپ سے, آپ ان کی طرف جاتے ہیں, تو انکل ہوں آپ ان کی طرف تشریف فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, ابن ام مکتوم کے پاس گئے, اور آپ نے فرمایا تیری وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے الطاف فرما دیا, ڈانٹ پڑ گئی تیری وجہ سے, تو بیٹھ میں تیری سنتا ہے. یہ سب بات صحیح, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی سے نماز پڑھا کر نکلے, گزر رہے تھے مدینہ منورہ کے ایک محلے سے, ایک صحابی رضی اللہ عنہ یہی آیات صبح کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے. یہ سمجھنے کی بات ہے, محبت ہی سے سمجھا سکتی ہے. پھر ایک دن گزرے, پھر یہی تلاوت ہو رہی تھی, پھر ایک دن گزرے, پھر یہی تلاوت, تو رک گئے. اس امام کو بلایا اور کہنے لگے قرآن میں اور کوئی صورت نہیں مجھے تجھے پڑھنے کو, کیوں یہ بار بار پڑھتا ہے. سمجھے آپ, مراد یہ کہ وہ جو حساب تھا وہ تو اللہ کا, اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ بار بار پڑھتا ہے. تو عمر کے دل کو ذرا سی ایسی چیز محسوس ہوتی ہے. انہیں فرمایا اور کوئی ایسی مجھے ملی. عجیب تفسیر دی اس عمر رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا قرآن میں آیا اللہ عنک لما اذنت لهم, اللہ آپ سے درگزر کرے, اپنی کیوں آپ کو کوئی اجازت دے دی تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں رہیں. تو کہنے لگے تم نے ایسا عتاب بھی کہیں دیکھا ہے کہ جو عتاب کر رہا ہے اور جس سے عتاب ہو رہا ہے وہ اتنی محبت کا رشتہ ہے, جو پہلے کہتا ہے کہ خدا نے درگزر کیا, پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اجازت کیوں دی. یعنی جس چیز پہ عتاب ہے منافقین کو اجازت دینے کو, وہ بعد میں بیان فرمایا. پہلے کہہ دیا کہ اجازت دی تھی, پہلے کہہ دیا کہ اللہ نے درگزر کیا, پھر فرمایا کہ اجازت کیوں دی تھی. یہ تعلق اور محبت کے دلیل ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب تعالیٰ شانہ کی خود نایات محبت کی ایسی تھی, امت کے لیے جس قدر فرض ہونا چاہیے وہ تو اور کیا تھا. آپ کے ہاں اس مسجد میں جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ سے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں کتنا تھا, اور اس کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے, اور کیا تعلق اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے. تو جو چیز بنیاد بنی تھی
وہ یہ تھی کہ اسلامی معاشرے میں اللہ نے ادب اور احترام دوسرے کا رکھا ہے، اسی طرح سب کے حقوق اللہ نے متعین فرمائے ہیں، تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خالصتاً اللہ کا حق بنتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتی ہیں۔ اسی طرح کچھ حقوق ایسے ہیں جو اپنے رشتے داروں کے ساتھ مخصوص ہیں، کچھ حقوق ایسے ہیں جو اولاد کے والدین کے ذمے ہیں اور والدین کے اولاد کے ذمے ہیں، تو اللہ نے الغرض پورے معاشرے کو بلکہ پوری دنیا کو یوں باندھ رکھا ہے۔ کوئی آدمی ان چیزوں پر عمل کرے نہ کرے، اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، اور عمل کرے گا تو وہ کچھ اپنا ہی بھلا کرے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ومن اساء فعلیہا، اور جو انسان برائی کرے گا وہ برائی بھی اسی کے ذمہ پڑے گی۔ نیکی کرے گا تو ہم اجر دیں گے، برائی کرے گا تو اس کے ذمہ ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی کو اپنے طریقہ کار اور اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَلْيَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے کیا چیز آگے بھیج رہا ہے، کل کو کیا چیز اس کے کام آئے گی، اور کون سی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے اس کے حالات کل کو خرابی کا باعث بن سکتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ، چوری ہے کتنا برا فعل ہے۔ ایک شخص نے بڑی محنت سے مال جمع کیا اور اس نے حلال کی کمائی جمع کی، اپنی ضروریات کو بہت سی قربانیاں دے کے پیچھے کیا، کسی مشکل وقت کے لیے پیسے رکھے، اور دوسرا شخص آ کر چوری کر لیتا ہے، اس کا مال اڑا کر لے جاتا ہے، تو اس میں ایک حق تو وہ بنتا ہے جو اللہ کا ہے، اور ایک حق وہ ہے جو اس انسان کا ہے۔ اگرچہ چوری میں حق جو غالب ہے وہ اس انسان کا ہے جو اس نے ضائع کیا، اور اس کی وجہ سے شریعت کہتی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، مگر جو اللہ کا حق اس نے ضائع کیا ہے، کہ اللہ نے منع کیا تھا، وہ اللہ کا حق ضائع کرنا بھی غلط بات ہو گئی، اس لیے اسے چاہیے کہ توبہ بھی کرے۔ تو جتنے بھی گناہ ہیں ان تمام گناہوں میں اللہ تعالیٰ کا حق بالعموم ضائع ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے گناہ سے بھی منع فرما دیا کہ اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو مخلوق سے بھی ضائع ہوتی ہیں، اور کچھ تو خاص گناہ ایسے ہیں جن میں اللہ کا حق ضائع ہوتا ہے، اس لیے منع کر دیا کہ اللہ کے حقوق کو ضائع مت کرو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی لوگوں پر بنتا ہے، امت پر، اور امت کا حق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انسان ایسی بات کرنے لگے، ایسی حرکتیں کرنے لگے جن سے ان کا حق ضائع ہوتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے بھی روک دیا اور منع کیا کہ تم ایسے نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور تم اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجهروا له بالقول، اور تمہیں ایسے آواز جا کے دروازے پہ مت دو کجهر بعضکم ببعض، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز بلند کرو گے، ایسے ان کو پکارو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اتنی شدید وعید سنائی ہے کہ ساری زندگی نیکی کے اعمال کر کے اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے حقوق ضائع کر دیے تو کچھ بھی باقی نہیں بچے۔ اسی وجہ سے اولاد کے ذمہ یہ کر دیا کہ وہ اپنے والدین کے حقوق پورے کرے۔ بیٹیوں کو دیکھیے، یہاں تک کہ شادی ہو کر وہ اپنے گھر میں پہنچ گئیں، پھر بھی والدین کا حق ان پر بنتا ہے۔ اسی لیے فقہاء نے جہاں مسائل لکھتے ہیں وہ ان مسائل میں کہتے ہیں کہ لڑکی کا شوہر اسے منع بھی کرے
تو بھی وہ ہفتے میں ایک بار اپنے والدین سے ملے اور والدین اس کے گھر آ جائیں تو لڑکی ہفتے میں ایک بار انہیں اپنے پاس بلا سکتی ہے، بٹھا سکتی ہے، ان سے مل سکتی ہے. حالانکہ شوہر کی نافرمانی بری بات ہے، بہت شدید چیز ہے، مگر اللہ نے اس میں ان کا حق نہیں مانا، اس لیے کہ والدین کے حقوق ہیں کہ لڑکی کے ساری زندگی رہتے ہی. یہ نہیں ہو سکتا کہ شادی ہو کے چلی گئی تو وہ پھر ان حقوق کو ضائع کر دے گی، ان کو ختم کر دے گی. مالی حقوق بنتے ہیں. مالی حقوق کا مطلب یہ ہے کہ اس کے والدین اگر اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے احتیاج آ گئی، محتاج ہو گئے ہیں، کچھ ان کی ضروریات زندگی کا بندوبست نہیں ہو رہا، تو یہ اپنے شوہر کے مال میں سے ان کے لیے اعانت کرے گی اور بعض اوقات ان کی مدد کرنا واجب ہو جاتی ہے. اور اگر مالی معاملات نہ بھی کرے تو بھی یہ اخلاقی چیزیں تو رہتی ہیں کہ یہ ضروری ہے وہ اپنے والدین کی دیکھ بھال کرے. یہ تو ہمارے یہاں تصور ہو گیا ہے کہ شادی کے بعد صرف لڑکے کی ذمہ داری رہ جاتی ہے اور لڑکیاں